قرآن مجید میں برترین دعا، بہترین دعا جو ہو سکتی ہے وہ دعا یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت نصیب فرما۔ اب چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندے پر یہ دعا کرنا واجب ہے۔ مطلب کچھ دعائیں مستحب ہیں، جیسے اربعین کا دن آنے والا ہے، دعائے اربعین ہے۔ ہاں، کہاں شیعوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شیعہ دعائے اربعین یا زیارت اربعین کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب کوئی پڑھنا بھول گیا تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ مثلا جناب اس کو خدا سزا دے گا، لیکن یہ دعا نہ کرنے پہ سزا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بالغ ہے اور دن میں تقریباً 17 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، تو 17 رکعت نماز میں کم از کم 10 مرتبہ یہ دعا کرنا واجب۔ مطلب یہ دعا نہ کرو تو اللہ سزا دیتا ہے۔ جس طرح میں نے کسی کو کہا کہ میں نے کہا ہر محبت کرنا شاید لازم نہ ہو، اور محمد اور آل محمد سے محبت کرنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ آپ کبھی بولو میں بیٹے سے چلو محبت نہیں کرتا، بیوی سے محبت نہیں کرتا، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتا، محلے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو سب چلے گا۔ لیکن اگر یہ کہو کہ میں آل محمد سے محبت نہیں کرتا، کہ اس محبت میں تیری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تو محمد اور آل محمد سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ کیونکہ اگر تو حج کر رہا ہے احسان مصطفیٰ کا، اگر تو نماز پڑھ رہا ہے احسان مصطفیٰ کا، اگر تیرے اندر غیرت و حیا ہے یہ احسان مصطفیٰ کا، اگر تیری ماؤں کے سروں پہ چادر ہے یہ احسان مصطفیٰ کا، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میری آل سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ وہ سجدہ تب تک مقام قبولیت نہیں پاتا جن سجدوں میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو۔ وہ طواف اگر بغیر محبت کے تو ہوں تو وہ خالی چکر ہیں، ان میں کوئی ثواب پروردگار عالم نہیں دیتا۔ تو ہر انسان پہ جس طرح ایک محبت کو واجب قرار دیا، اسی طرح ایک دعا کو واجب قرار دیا، اور وہ دعا یہ تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور کن کا راستہ؟ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو میں نے کہا فزیکل اگر نعمت والا راستہ دنیا دکھانا چاہے تو دنیا دکھا نہیں سکتی، لیکن علی والے راستہ دکھا سکتے ہیں، ایک ایسا فزیکل راستہ جس پہ نعمت ہی نعمت ہے۔ دنیا 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتی، شیعہ 80 کلومیٹر سے زیادہ راستہ دکھا سکتا ہے، جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے، جہاں انسانیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، یہ کون سا راستہ ہے؟ کہ یہ نعمت والوں کا راستہ ہے۔ یہ کون سی صراط ہے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا مجھے سیدھا راستہ دے، سیدھا راستہ دے؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل، صراط سے مراد محبت ہے۔ اے خدا مجھے صحیح محبت پہ ہدایت فرما، کیونکہ اگر محبت انسان کی صحیح ہو گئی تو انسان کا راستہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے فرقے آپ دیکھتے ہیں بٹے ہوئے ہیں، سارا چکر کس کا ہے؟ محبت کا چکر ہے، کہ جناب یہ 1 2 3 کی محبت کرنے والے ہیں، یہ 5 کی محبت کرنے والے ہیں، یہ 12 کی محبت کرنے والے ہیں، مسیحی کون؟ عیسیٰ کی محبت کرنے والے ہیں، مجوس کون؟ یہ آگ سے محبت کرنے والے ہیں، ہندو کون؟ یہ بتوں سے محبت کرنے والے، کوئی رام سے، کوئی کرشنا سے۔ تو یہ سب کچھ انسان جو لٹا رہا ہے کس کے چکر میں؟ محبت کے چکر میں۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ شیعہ صرف امام حسین پہ پیسہ لگاتے ہو، کئی ٹنڈولا یار چلے جائیں، میں نے ہندوؤں کو کئی کلومیٹر پیدل اپنے مندروں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے کوئی سبیلیں بھی نہیں لگی تھی، ہاں پیدل چل رہے تھے۔ کس کی محبت میں؟ بدھ کی محبت۔ یہاں کوئی پیدل چلتا ہے کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت میں۔ ہاں تبھی کہا دعا کرو کہ اے خدا مجھے صحیح محبت عطا فرما، کیونکہ انسان کبھی غلط محبت پہ بھی سب کچھ لٹا دیتا ہے لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور اس محبت پہ آنسو بھی بہاؤ تو خریدار سیدہ فاطمہ زہرا بن جاتی ہیں۔ ہاں اصل قصہ قصہ محبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔
تو جس راہ کی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ راہ کون سی ہے؟ راہ محبت ہے۔ یہ صراط محبت اگر خالص ہو گئی تو انسان کی سمجھو دنیا بھی سنور گئی، انسان کی آخرت بھی سنور گئی۔ ہم صبح سے شام تک جو محنتیں کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، واللہ اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو انسان زحمت کیوں کرے؟ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بچہ جو شکم مادر میں آتا ہے 9 مہینے ماں کو تکلیف دیتا ہے، جب پیدا ہو پھر بھی تکلیف دیتا ہے، جب تک یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو پھر بھی ماں کے لیے باعث اذیت ہے۔ اس کا خیال کرو، اس کی اسکولنگ، اس کے کپڑے، اس کی ستھرائی، اس کی صفائی، کتنا مشکل ہے بچے کو پالنا۔ تو کہا کہ مولا ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ بچہ شکم میں بھی تکلیف دے رہا تھا، پیدا ہوا تب بھی تکلیف دی، بڑا ہوا تب بھی تکلیف دی، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ماں اس کی خدمت کیوں کر رہی ہے۔ کیونکہ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرو گے۔ جس بچے نے ماں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، شکم میں آیا کون سی نیکی کی، پیدا ہوا کون سی نیکی کی، ہاں بڑا ہوگا کچھ ماں باپ کے لیے کرے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ ماں پوری پوری رات جاگتی ہے۔ تو کہا مولا اس میں کمال کوئی بچے کا نہیں ہے کہ بچہ اتنا با کمال ہو کہ ماں اس کے لیے کچھ کرے۔ مولا فرماتے ہیں نہ ماں کا کمال ہے نہ بچے کا کمال ہے، کہ مولا کس کا کمال ہے؟ کہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر خدا یہ محبت ماں کو نہ دیتا، یہ ماں کبھی اپنی اولاد کے لیے اتنی زحمت و محنت نہیں کرتی۔ جناب پڑوس کا بچہ روئے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اپنا بچہ روئے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی اور کا بچہ روئے تو نیند خراب ہو جاتی ہے، لیکن اپنا بچہ روئے تو نیند خراب نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے بچے سے کیا ہے؟ محبت پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا ساری کڑیاں جب آپ جوڑتے جائیں گے، انسان کے وجود سے اگر محبت کو نکال دو تو گویا انسان کے وجود سے خوشی نکل جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں محبت کو ڈال دو، گویا انسان کے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ یہ ایک بار آواز کو سیٹ کر دیں، بار بار اوپر نیچے ہو رہی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب مسلمانوں میں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ رسول خدا اپنے نواسوں کے لیے ناقہ بنے، سجدوں کو طول دیا، حسین کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا۔ تو ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ نانا تھے، اور نانا کی نواسے سے محبت کیا ہے؟ نیچرل ہے۔ آپ اس چیز کو اتنا اعزاز کیوں دیتے ہیں کہ رسول نے کاندھوں پہ بٹھا دیا، رسول نے سجدوں کو طول دے دیا؟ کہ ہمارے گھر میں کیا ہم اپنے بچوں کے لیے ناقہ نہیں بنتے؟ کیا آج کوئی نانا کوئی دادا اپنے نواسوں سے محبت نہیں کرتا؟ تو تبھی خدا نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یہ جو تمہیں دے اسے لو، یہ جو تمہیں جس سے روکے اس سے رک جاؤ، کیونکہ یہ جس سے محبت بھی کرتا ہے تو اپنی مرضی اور جذبات سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ آیت کب اتری؟ فرمایا جب مسجد کے سارے دروازے بند کر لیے گئے اور ایک دروازہ کھلا رکھا، اور ادھر علی ابن ابی طالب کا دروازہ تھا، تب چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، ارے ہمارا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کیونکہ علی داماد ہے، کیونکہ زہرا کا شوہر ہے، کیونکہ علی کو بچپن سے پالا ہے، علی سے محبت ہے، لہٰذا محبت علی میں علی کا دروازہ کھولے رکھا۔ یہاں پہ قرآن کی آواز آئی کہ لوگو یہ جو میرا حبیب ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ اگر دروازہ بند بھی کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے، دروازہ کھول بھی رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ ہماری محبتوں میں اللہم صلی علی محمد، ہماری محبتوں میں اور تمہاری محبتوں میں فرق ہے، کیونکہ ہماری محبتیں لالچوں میں پھنسی ہوئی، ہماری محبتیں ضرورتوں کے اندر گرفتار، ہماری محبتیں جہالتوں کے اندر پڑی ہوئی۔ لیکن رسول جس سے محبت کرے وہ محبت عاقلانہ محبت، وہ عارفانہ محبت، وہ جس سے محبت کرے وہ محبت طہارت والی محبت۔ تو جس طرح نبی اگر مسواک رکھے تو مسلمان پہ سنت ہے
اسی طرح رسول اگر نواسوں سے محبت کرے تو امت کے لیے سنت ہے. جس طرح سیدہ کے دروازے پہ جا کر احترام کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ بیٹی کے در پہ کھڑے ہیں، یہ سمجھو یہ محبت تحت عقل محبت ہے. تبھی فرمایا کہ خدا ان کو خوش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. ان کے غضبناک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے. تو یہ جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ایک ٹریک پہ چلا، جو ٹریک سیدھا ٹریک ہے، جس میں اعوجاج نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. کیونکہ آج آپ بھی ایک راستے پہ چل رہے ہو، میں بھی ایک راستے پہ چل رہا ہوں. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میری راہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلے اپنی محبتوں کو دیکھ، تیری محبت صحیح ہے یا تیری محبت غلط ہے. میں نے کل چھوٹی سی مثال دی، اگر آپ نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے تو آپ کو کہا جائے گا موٹر وے سے جائیے، بہترین سواری آپ کے پاس ہو، بہترین گاڑی آپ کے پاس ہو، بہترین ڈرائیور آپ کے پاس ہو، اور آپ صحیح ٹریک پر اگر 120 کی سپیڈ سے جاتے ہو تو 1.5 گھنٹے کے اندر آپ حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر وہیں پہ ٹریک بدل گیا، ڈرائیور نہ بدلے، گاڑی نہ بدلے، وہی گاڑی سپیڈ والی، لیکن اس کے بجائے کہ آپ حیدرآباد کے ٹریک پہ چڑھو، آپ گوادر کے ٹریک پہ چلے جاؤ، اتنی سپیڈ سے حیدرآباد سے دور ہوتے جاؤ گے. اگر ٹریک بدل گیا، امت کا جب ٹریک بدلا، کوئی خارجی بنا، نمازیں بڑی پڑھ رہے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان بڑے تھے، پوری رات تسبیح الہی میں مشغول تھے، لیکن جناب یہ گاڑی حیدرآباد تو نہیں جا رہی، یہ گاڑی گوادر کے راستے پہ جا رہی ہے. تو کتنی بھی سپیڈ مارتا گیا لیکن کبھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچے گا. اصل یہ ہے اپنا ٹریک ڈھونڈو، پھر نماز پڑھو گے تو جنت تک پہنچائے گی، پھر روزہ رکھو گے تو جنت تک پہنچائے گا، پھر حج کرو گے تو جنت تک جاؤ گے، پھر کتنی بھی سپیڈ ہو اتنی جلدی جنت تک پہنچو گے. کیونکہ محبت کا ٹریک کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن اگر ٹریک محبت بگڑ گیا، بہترین نماز بھی ہو، تبھی رسول نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ جتنی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صبح سے شام تک نمازیں پڑھ دے، پورا سال حج و عمرے میں مشغول رہے، لیکن فرمایا اگر علی کی محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں. اصل محبت کا ٹریک ہے. ابھی کسی جوان نے کہا مولانا یہ جو حدیث ہے کہ جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہے وہ جنت جائے گا، میں نے کہا یقیناً جنت جائے گا. یہ جناب سیدہ کا قول ہے، لیکن ایک تفریق کی بی بی نے شیعہ میں اور محب میں. لیکن یہ تو لازم ہے کہ محب جنت میں جائے گا ہی. تو اب کیسے جائے گا؟ عمل میں کمزور ہے، کبھی گناہ بھی کیے، کبھی نافرمانیاں بھی کی، کبھی ناچاکیاں بھی کی. تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہے، بندہ ٹریک پر تو ہے پر گاڑی خراب ہے، گاڑی کی سپیڈ نہیں ہے. سپیڈ والی گاڑی کون سی؟ جس کی ہر پرزہ کیا ہو، صحیح ہو. ہاں، نماز بھی اپنی جگہ پہ، حج بھی اپنی جگہ پہ، خمس بھی اپنی جگہ پہ، زکوٰۃ بھی اپنی جگہ پہ، نگاہیں بھی صحیح، زبان بھی صحیح، کان بھی صحیح، بدن بھی صحیح، اعضاء بھی صحیح، پوری گاڑی سیٹ ہے. ٹریک بھی اچھا ہے، محبت محمد اور آل محمد کا ٹریک ہے. اب ٹریک پہ بھی صحیح ہے، گاڑی بھی صحیح ہے. میں نے کہا اگر اسپیڈ سے جائے گا تو مالک کی طرح جنت پہ پہنچے گا، سلمان کی طرح جنت پہ پہنچے گا، ہاں جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح جنت پہ پہنچے گا، جناب مسلم ابن اوسجا کی طرح جنت پہ پہنچے گا، جناب یزید ابن سبیت کی طرح جنت تک پہنچ جائے گا. لیکن میں نے کہا اگر گاڑی کے پرزے خراب ہیں، عمل خراب ہے، بھلے چاہے دھکا اسٹارٹ گاڑی ہو، ٹریک تو صحیح ہے، ہاں اس کو 1.5 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں. جس کی گاڑی خراب ہو، پیدل چل چل کے پھر بھی ٹریک اگر صحیح ہے تو حیدرآباد تک پہنچ تو جائے گا. ٹریک صحیح ہونا چاہیے. اب پہنچنے میں برزخ کا سفر لمبا ہو سکتا ہے، گنہگار تھا، برزخ کا سفر اٹھتے بیٹھتے کانپتے کانپتے ہانپتے ہانپتے، لیکن بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت تک پہنچے گا، کیونکہ ٹریک صحیح ہے. لیکن میں نے کہا شرط یہ ہے چلتا رہے، یہ نہیں کہ ہائی وے پہ بیٹھ ہی جائے. ہائی وے لے کر نہیں جائے گا، آپ نے کم از کم قدموں کو اٹھانا ہے، چند قدم چلانے ہیں. چلنا تیرا کام ہے، جنت تک پہنچانا حسین کا کام ہے. انسان کا ٹریک صحیح ہونا چاہیے. تبھی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اس محبت کے ٹریک پہ مر گیا وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا.